بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں سارے میڈیا کا. کچھ 1:30 بجے آ گئے تھے, کچھ 1 بجے آ گئے تھے, کچھ تھوڑی بہت دیر ہو گئی. ہمارے جو دوست ہیں سردار شاہ صاحب, مرتضی باب, بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اور آپ کے ہی کوئی دوست کے MC میں گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے, تو مرتضی ذرا سا 15 منٹ اوپر نیچے ہو گئے. یہ پریس کانفرنس میں نے بلائی ہے, اور ایز پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سندھ حکومت کا, مرتضی باب کا, چیف منسٹر سندھ کا, سردار شاہ صاحب جو کلچر منسٹر ہیں ان کا, اور اس کی وجوہات ہیں. ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹس کاؤنسل ایک نان پولیٹیکل امپارشل ادارہ ہے, اور ہم اپنی حکومتوں کو بے انتہا کرٹیسائز کرتے ہیں, چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ قومی ہوں. لیکن فرض کریں کہ 25 چیزوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے کہ وہ پرامپٹ ایکشن بھی ہو رہے ہیں اور کام بھی ہو رہے ہیں, تو اگر یہاں کی سول سوسائٹی اپنی حکومت کو سپورٹ بھی نہیں کرے گی اور اپنی حکومت کو تھینکس بھی نہیں کرے گی. کل میں گیا سردار شاہ صاحب کے دفتر اور میں نے ان کو کہا کہ یہ پریس کانفرنس ہمیں کرنی چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی مرتضیٰ سے بات کرتے ہیں. مرتضیٰ سے بھی میرا 2 نسلوں کا تعلق ہے, تو مرتضیٰ نے کہا کہ احمد بھائی ہم نے تو کام اپنا کر دیا ہے, اور اگر ہم یہ کریں گے تو پھر اوروں میں اور ہمیں کیا فرق رہ جائے گا جو صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کام کرتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا مرتضیٰ یہ پریس کانفرنس میں کروں گا, تم وٹنس کرو گے, اور میں ساتھ میں بٹھاؤں گا عمر شریف کے جو بڑے صاحبزادے ہیں جواد, جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور پھر ظاہر ہے کہ عمر ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے, اور ہمارے CM صاحب امریکہ میں تھے اپنے ذاتی اس پہ, اور اس کے باوجود جس طرح سے ہماری گورنمنٹ نے, مرتضیٰ نے رات دن کر کے, اور مرتضیٰ سے میرا ایک اور بھی عجیب سا رشتہ ہے کہ میں رات کو سخت سست بھی وائس نوٹ ان کو چھوڑتا رہتا ہوں, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیسے ہے, یہ کیا ہے مرتضیٰ, یہ کرنا پڑے گا. اکبر لغاری صاحب ہمارے سیکٹری کلچر اور ایجوکیشن میں, ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. اور مرتضیٰ کا جواب بھی آتا ہے, اس کو سونا بھی کم ملتا ہے. ابھی اکبر لیاقت, جو ہمارے لیاقت علی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے, ان کی بھی کچھ اس طرح کی خبریں آئیں. ان کی فیملی سے میرا رابطہ تھا, اور اس میں بھی سب گئے, صدر بھی گئے, گورنر بھی گئے, اور پھر مرتضیٰ نے, سندھ حکومت نے ان کو تاحیات علاج بھی کر دیا, اور 1 مہینے کا ہینڈسم اماؤنٹ بھی کر دیا. اسی طرح سندھ کے میں 14 سال سے یہاں ہوں, اور الیکشن بھی لڑتا رہا ہوں, اور سبھی کچھ کرتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے, اور اللہ کے فضل سے 90-95% اس صوبے کے آرٹسٹ, شاعر, ادیب, فنکار, صحافی ہمیں ووٹ کرتے ہیں, اور اس ووٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہیں. لیکن مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ بات ماننے میں کہ جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے, جو اردو کانفرنس ہوتی ہے, تھیٹر فیسٹیول ہوتا ہے, میوزک فیسٹیول ہوتا ہے, سینکڑوں ادیبوں, شاعروں, فنکاروں کو فائنانشیل گرانٹ کیش ملتی ہے, تمام کا علاج ہوتا ہے, یہ پیسے میں اپنی زمینیں بیچ کے نہیں لایا, نہ میری جیب سے جاتے ہیں. 100% پیسے سندھ حکومت نے دیے ہیں اس کے انفراسٹرکچر کے لیے, اس کو چلانے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی بات ہے, میں کلمہ بھر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان 14 سالوں میں سندھ حکومت سے ایک فرمائشی ٹیلی فون احمد شاہ کو ریسیو نہیں ہوا کہ یہ والا فنکشن نہیں ہونا چاہیے, اس میں PTI کا آدمی آ رہا ہے, اس میں فلانا ہے, اور احمد بھائی ہماری پروجیکشن کے لیے یہ کریں. اتنا بڑا ظرف, اتنا بڑا حوصلہ بہت کم کوئی پولیٹیکل پارٹیز یا حکومتیں رکھ سکتی ہیں. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی حکومت کو, جس طرح کووڈ میں بھی وہ شاعروں, ادیبوں, فنکاروں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, جس طرح سے ہیلتھ کارڈ ان کے بنا رہے ہیں. اور مرتضیٰ اب اس شہر میں بالکل ان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر ہے, ان الیکٹڈ ہے, لیکن کسی 20 گریڈ کے ایسے لتھارجک اور شہر سے
بغیر کسی کمٹمنٹ کے افسر کے اگر اس شہر کا ایک سپوت ایڈمنسٹریٹر بنا ہے، میں ٹائم دینا چاہتا ہوں اس کو کہ وہ اب دیکھیں مرتضیٰ وہاب پہ اس کی پارٹی نے بھروسہ کیا، اس کی لیڈرشپ نے بھروسہ کیا اور اس کو ظاہر ہے الیکٹڈ میئر نہیں بنایا. اگلی لوکل باڈیز کے الیکشن تک مرتضیٰ ایڈمنسٹریٹر ہے. مرتضیٰ کا ایکشن، مرتضیٰ کا ایکٹ یہ ثابت کرے گا کہ جو اعتماد اس کی حکومت نے، اس کی پارٹی نے اس پہ کیا ہے، لیکن ایک ینگ انرجیٹک آدمی کم از کم انہوں نے دیا ہے. تو مجھے تو کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا سرکار کا، اس کے مقابلے میں تو رات کو عباسی شہید اسپتال، نارتھ کراچی کے ایشو، مہدی حسن کے مقبرے کے ایشو بھی اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں، اور ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. تو میں زیادہ مجھے صرف یہ تھا کہ صرف عمر شریف کا شکریہ ادا نہیں کرنا تھا. اچھا ایک عادت ہے میری بھی، سائیں سردار شاہ کی بھی، کیونکہ کلچر منسٹری پچھلے 5 سال سے تقریباً ان کے پاس ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر آرٹسٹ میڈیا پہ جاتا تھا، شور مچاتا تھا، میرا یہ مسئلہ اسپتال کا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گائے بگائے آپ کو وہ آوازیں نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر درخواست کے، بغیر شور مچائے کوئی تو اس کی ریمیڈی ہو رہی ہے نا کہیں پر. تو اس لیے میں نے یہ پریس کانفرنس بلائی تھی اور میں نے کہا کہ میں بالکل سامنے بٹھا کے شکریہ ادا کروں مرتضیٰ وہاب صاحب کا، چیف منسٹر صاحب کا، سردار شاہ صاحب کا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، کہ جنہوں نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا. اور ہمیں بہت امید ہے کہ جس طریقے سے آپ سیلف لیسلی کام کر رہے ہیں، اس شہر کو بھی آپ سے بہت امید ہے. یہ شہر کا مسئلہ 1 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینے حل ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا ایفرٹ نظر آ رہا ہوگا نا کہ فنڈامنٹل چینجز آ رہی ہیں، کچھ بہتری ہو رہی ہے، تو وہ ہوگی. تو میں جواد سے کہوں گا کہ یہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، عمر شریف صاحب کا بڑا بیٹا ہے. جی السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی. اینڈ آئی وانٹ لائک ٹو تھینک دا سندھ گورنمنٹ جنہوں نے اتنی جلدی یہ سارا ارینجمنٹ کیا. اسپیشلی مرتضیٰ وہاب صاحب کا شکریہ کہ یہ وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں اور میں پوری کوشش کروں گا جس طرح سے بھی میں اس کو ارینج کر سکوں، اور انہوں نے کر کے دکھایا. سو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو سردار علی شاہ صاحب، سندھ گورنمنٹ، چیف منسٹر سندھ، ساری جتنے بھی لوگ ابو کے وہاں پہ جنہوں نے وزٹ کیا، کیونکہ ابو تو سب کے ہی ہیں، سب ابو سے بہت پیار کرتے ہیں. میرے ابو نے عشق کیا پاکستان سے، انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، پرچم لہرایا ہے، ہر جگہ پہ پاکستانیت ان کے اندر سے بولتی ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوں جتنی دعائیں مجھے مل رہی ہیں ان کے لیے، جتنا لوگ دعا کر رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میری فیملی کے پاس، کہ ہم کس طرح شکریہ ادا کر سکیں. اسپیشلی میڈیا کا، جس طرح سے میڈیا کنسرنڈ ہے ان کی ہیلتھ کو لے کے اور اپڈیٹس لے رہا ہے. انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہیں کہ ابو جلدی سے جلدی ٹریول کریں گے اور صحت یاب ہو کر واپس آئیں گے. سو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل دا پیپل جنہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا. ڈاکٹر طارق شہاب صاحب جو واشنگٹن میں سارا ارینجمنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لے کے سارا کچھ ایوری تھنگ از ریڈی. بس ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں ویزا کا، جیسے ہی ہوگا ویل ٹریول انشاءاللہ. اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی ان کے فینز ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو مکہ میں، مدینہ شریف میں دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے کہ پلیز دعا کیجیے کہ میرے والد صاحب کو اللہ پاک لمبی زندگی، صحت، تندرستی دیں اور وہ جلدی صحت یاب ہو کر واپس آئیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ جواد. جواد بہت پریشان بھی ہے اور کنسرن بھی ہے، اور میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس ساری معاملے پہ بھی بتائیں کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح سے صورتحال کو لے کے چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد بھائی، جواد، عمر شریف صاحب اس ملک کا اثاثہ ہیں، اور جیسے ہی یہ اطلاع وزیر اعلیٰ سندھ کو بلاول بھٹو زرداری کو ملی عمر شریف صاحب کی عدالت کے حوالے سے، جو الفاظ ہیں میں وہ آج دہرانا چاہوں گا. اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ جس شخص نے ساری زندگی ہمیں ہنسایا، ہم کیسے اسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ بنیادی چیز ہے جو محور تھا اس تمام اپروچ کا. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے نیشنل ایسٹس کا خیال رکھا جائے. ان لوگوں نے جن زندگی بھر ہماری خدمت کی ہے، ہمیں ہنسایا ہے، ہمیں خوش رکھا ہے، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی خوش رکھیں گے. ہم تو محظوظ ہوئے، لیکن انشاءاللہ جو نوجوان اب آ رہے ہیں وہ بھی عمر شریف صاحب کی کامیڈی کو سننا چاہیں گے، دیکھنا چاہیں گے، ان کی پرفارمنس کو دیکھنا چاہیں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے
کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں اور صحت یاب ہو کے اسی آرٹس کونسل میں کھڑے ہو کے کوئی اپنے چٹکلے سنائیں, کوئی لطیفے سنائیں, کوئی پرفارم کریں اور ہم سب خوش ہو کے جائیں. میں سمجھتا ہوں یہی بنیادی چیز ہے. اور انشاءاللہ اس مشکل وقت میں جو بھی مدد, جو بھی سپورٹ عمر شریف صاحب کی فیملی کو چاہیے, ان کے خاندان کو چاہیے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت وہ پرووائڈ کرے گی. فیملی نے ہمیں ایئر ایمبولنس کے حوالے سے بات کی تھی, وہ تمام چیزیں مینیج ہو چکی ہیں. اور جیسا جواد نے بتایا, جیسی ویزا ایشو ہو جائے گا تو ہوپ فلی عمر بھائی 24 سے 36 گھنٹے کے اندر واشنگٹن ٹریول کر پائیں گے. تو جو کچھ بھی کرنا پڑا عمر شریف صاحب کے لیے انشاءاللہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کرے گی. اور ہم اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ, ان کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے کھڑے ہوں گے. اور جواد, میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اور جو آپ کو سپورٹ چاہیے, مدد چاہیے, you have the complete support of Chairman People's Party, you have the complete support of the Chief Minister Sindh and the Government of Sindh. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو کچھ بھی کرنا ہوا آپ کے ساتھ مل کر کریں گے. پیسے وغیرہ میں ان کی ایکچولی تشہیر نہیں کرتا, یہ ایک ذاتی چیز ہے عمر شریف صاحب کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کوئی سر میں ایک احسان چھوٹا نہیں سا کیا. ایڈ سر کروں گا کہ ہم نے فائنینشیل سپورٹ کی بالکل بات نہیں کی تھی. ہم لوگوں کو اس کی نہیں ضرورت, ہمیں صرف ٹریول اور لاجسٹکس کی سپورٹ چاہیے تھی, کیونکہ یہاں سے واشنگٹن جانا اور وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ بہت مشکل تھا. جتنی جلدی ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو لے کے جا کے یہ علاج کروائیں, اس حوالے سے ہم نے سپورٹ مانگی تھی. اور الحمدللہ کہ ہمیں وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے بوتھ سائڈس کے, ہمارا وہ کام ہو رہا ہے, ویزاز پہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ارینج ہو گیا ہے. سو ہم بہت امید کر رہے ہیں, وی آر ویری ہوپ فل کہ ویری سون انشاءاللہ ویل فلائی ٹو واشنگٹن انشاءاللہ. وہ پیسے جو ہیں وہ ریلیز کر دیے تاکہ کوئی فردر اس کے اندر ایشو نہ آئے. اور ویزے کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے خود یو ایس کونسل جنرل سے بات کی تھی, پھر میں نے بھی ان سے بات کی, پھر ڈاکیومنٹس مجھے جواد نے دیے تھے, وہ تمام چیزیں یو ایس کونسلیٹ کے ساتھ شیئر کر لی گئی ہیں. ہم ان ٹچ ہیں انشاءاللہ, پر امید ہے کہ اگلے چند روز میں ویزا کا پروسیس فائنلائز ہو جائے گا اور عمر شریف صاحب امریکہ ٹریول کر کے اپنا جو علاج کی ضرورت ہے اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے انشاءاللہ. میں سردار شاہ صاحب سے درخواست کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو امن شاہ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے آج سندھ حکومت کے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے مرتضیٰ وہاب صاحب کے اس رول کو ایکنالج کیا ہے, کیونکہ یہ اعلیٰ ظرفی کی بات ہے. ہم نہیں چاہتے تھے آنیسٹلی. مرتضیٰ سے جب میری بات ہوئی تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا کہ یار اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی آرٹسٹ کے لیے یا کسی فنکار کے لیے ہم کچھ بھی کریں, یا سوسائٹی میں جس کی بھی کنٹریبیوشن ہے, جو سوسائٹی کے آئیکن ہے, تو ہم وہ تشہیر کریں. یہ پیپلز پارٹی کا یہ ہمارا شیوا نہیں رہا. بہرحال یہ ان کی جواد شریف صاحب کی, شاہ صاحب کی, یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے یہ اپنے طور پہ یہ کہا. ہمارا فرض ہے, کوئی بھی حکومت اپنے فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ حقیقی زندگی کے عکاس ہوتے ہیں, ان کی سپورٹ کرنا, ان کی مدد کرنا یہ بنیادی ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. یہ کوئی اضافی خوبی نہیں ہے ہماری کہ ہم کہیں کہ یہ ہماری اضافی خوبی ہے, یہ ہمارے فرض میں شامل ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں. عمر شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس روئے زمین پہ دو نہیں ہے, ایک ہے عمر شریف, اور اس کا کوئی سبسٹیوٹ, کوئی نعم البدل, اس کا متبادل نہیں ہے. جس نے پوری دنیا میں ہماری اس ملک کو جو نام دیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بے مثال ایک ہے چیز. ہم ویسے بھی کلچر ڈپارٹمنٹ ہم نے کوشش کی ہے 5 سالہ دور میں کہ جتنے بھی ہمارے آرٹ سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں, فرد ہیں, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور ان کی ہم سپورٹ کریں. میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سپورٹ کرنا, ہمارے بہت سے اچھے آرٹسٹ ہیں جو بیچارے نادار ہیں, غریب ہیں, ان کی کوئی انکم کا اور کوئی سورس نہیں ہے سوائے ان کی اپنی آرٹ کے اور کلا کی پرفارمنس کے. ڈیورنگ کووڈ ان کا فن بہت متاثر, ان کا کام متاثر ہوا, وہ بے روزگار ہوئے. ہماری یہ کوشش رہی کہ جتنا ہو سکے ہم ان کو سپورٹ کریں, اسٹائپنڈ کی شکل میں, فنکشن دینے کی شکل میں. اگر ایونٹ اسٹیج پہ نہیں ہو رہے تھے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم کیفے ثقافت میں بھی ان کو بلا کے ان کی ہم سپورٹ کریں, تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کو بھی کام مل جائے. تو مستقل اب حل یہ ہے کہ ہم بہت جلد چیف منسٹر صاحب جیسے واپس آئیں گے تو ہم نے ہیلتھ کارڈ کا جو ہے وہ اجرا کر دیا ہے,
اور ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ہمارے جو غریب سے غریب تر جو آرٹسٹ ہیں جن کی انکم نہیں ہے ان کو 3 لاکھ تک کا کور دیا جائے گا، اور 3 لاکھ کی انشورنس وہ پاکستان کے کسی بھی ہاسپٹل بڑے ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں. وہ ہم نے تقریباً پروسیس کر لیا ہے. جی ہاں، وہ بھی ہم کرتے ہیں، مگر 3 لاکھ تک کا تو اس کو کور ہے. کارڈ اس کے جیب میں پڑا ہوگا کہ جہاں بھی چاہے، ہاتھ پھیلانے کے بجائے وہ جہاں بھی چاہے اپنا علاج کروا سکتا ہے. اس حوالے سے ہم اور بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کے ویلفیئر کے حوالے سے اس کو بڑھائیں، ہم ایج لمٹ کو بھی بڑھائیں، کرائٹیریا جو میں رکھی ہوئی ہے، شرطیں جو ہیں وہ کم کر کے ہم زیادہ سے زیادہ ہماری سوسائٹی کے لوگوں کو، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم سپورٹ کر سکیں. ویسے ہمارا انڈومنٹ بھی ہے، اس انڈومنٹ میں ہمیں جو بھی ملتا ہے، جتنی لمٹ ہماری ہوتی ہے، وہ اس کمیٹی کے شاہ صاحب بھی ممبر ہیں، اور دوسرے ہمارے طلعت حسین صاحب ہیں، بہت سے اور دوسرے بھی ہمارے جتنے بھی نامور لوگ ہیں اس کے ممبران ہیں. وہ بالکل شفاف طریقے سے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا طریقہ کار ہے جس کی ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو عمر شریف صاحب کے حوالے سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحتیاب کرے اور وہ واشنگٹن سے واپس لوٹیں، اور یہاں پہ آ کے جو ان کا فن ظرافت ہے، جو ان کا اپنا ایک انداز ہے، اس سے پھر بھی پوری سوسائٹی کو وہ ہنساتے رہے، کیونکہ ہنسانے والے بہت کم ہوتے ہیں، رلانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تھینک یو. کیسی جی 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 بالکل بالکل سب لوگ جی سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ابو سے سب لوگ پیار کرتے ہیں، اور سب لوگوں نے جو وہاں پہ آئے سب نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، سب لوگوں نے دعا کی ابو کے لیے اور ہر طرح کی سپورٹ کا یقین دلایا. اینڈ دے آر ود اس آن ایوری پیج. وہ لوگ کر رہے ہیں، ویزاز کی ارینجمنٹس ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ویری سون ول بی ایبل ٹو ٹریول. ہم ان کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں. اور ابھی ابو کی کنڈیشن آلموسٹ سیم ہے، ویسی ہے، تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے پھر ویسی ہوتی ہے. بٹ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی یہ پروسیجر ہو جائے گا، وچ از مائٹرل کلپ، جو ایک پروسیجر ہے جو یو ایس میں ہوتا ہے، اتنی ہی جلدی انشاءاللہ ابو بہتر ہو جائیں گے. جی عمر شریف صاحب نے زندگی بھر مسکراہٹیں بکھیری ہیں ہم پہ. ان کی جو ہاسپٹل کی تصاویر چل رہی ہیں وہ نہ چلائیں، وہ شیئر نہ کریں. میں سمجھتا ہمیں وہ ہنستا مسکراتا ہوا عمر شریف یاد رکھنا چاہیے، جس نے خود بھی ہنسائے اور ہمیں بھی ہنسائے، تاکہ پازیٹیولی چلیں آگے. جو ویڈیو کلپس چل رہے ہیں ابو کے اور جو پکچر چل رہی ہیں، ہماری فیملی کو بہت دکھ ہے اس بات کا. اور ہم لوگ یہ بات میں کہنا چاہتا تھا کہ پلیز اس کو آپ لوگ پروموٹ نہیں کریں، اس کو انکریج مت کریں. لوگوں کو بہت دکھ ہو رہا ہے، ہمیں تو ہو ہی رہا ہے، لیکن لوگوں کو بہت دکھ ہو رہا ہے ان کی وہ تصویریں دیکھ کے. لوگ اس طرح ان کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور پلیز ہم لوگ، کیونکہ میں تو ہاسپٹل میں ہوتا ہوں آل دا ٹائم، میں ڈاکٹرس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں شاید میڈیا سے اس طرح سے بات نہیں کر پا رہا جس طرح مجھے کرنی چاہیے، کیونکہ میں بزی ہوتا ہوں ہاسپٹل میں. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ابو کی تصویریں، یہ جو کوئی بھی لوگ کر رہے ہیں، میں صرف ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دیں. لیکن آپ لوگ پلیز، میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پورے پاکستان سے کہ پلیز ان کی وہ تصویریں مت وائرل کیجیے، ان کی ویڈیو کلپس، کیونکہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے ان کو اس طرح سے. میرے والد صاحب ہیں اور میں ان کا بیٹا بھی ہوں، میں ان کا فین بھی ہوں، تو مجھے ان سے عشق ہے. میں پلیز ایسا مت کیجیے، میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے پلیز. جی بھیا. وہاں پر جو اخراجات ہوں گے ہونے کے بعد، وہ اخراجات کی حکومت سے طے کریں گی یا فیملی نے اس حوالے سے ہم سے کوئی بات نہیں کی، خود کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پرائیویسی اس کی رہنے دیں، اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کیا ہوگا، چھوڑ دیجئے، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ عمر شریف صاحب کا خاندان چاہے گا، سندھ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ان کی پلیز پرائیویسی کو رسپیکٹ کریں. جی میں بھی ہوں، اور ان کی جو تھرڈ وائف. جواد تم اپنا موبائل نمبر جی میم دے دینا میڈیا کو. بالکل صحیح. ہم سب کو جواد کا موبائل نمبر بھیج دیں گے، سب کے نمبر ہمارے پاس ہیں. اور خواہ فون کرنے کے بجائے مہربانی یہ ہے کہ اور جواد وہاں سے دوسرے تیسرے دن ان کی صحت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پریس نوٹ
بھیج دے گا جو ہم پورے میڈیا تک پہنچا دیا کریں گے. ہمارے ساتھ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں. شاہ صاحب پہلی دعا بھی کریں گے کہ عمر شریف کو اللہ خیریت سے لے کے آئے. ہاتھ کھڑے کریں. میڈیا سے بھی درخواست ہے کہ ہاتھ کھڑے کریں.